اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان فکان فوق راسہ کالظلہ فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان رواہ ترمذی و ابو داود۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ زنا یہ پوری دنیا کی نظر میں برا فعل ہے۔ شریعت بالیقین اسے بہت برا کام قرار دیتی ہے، اور اسی کی تغلیظ کا بیان ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ اسی کی انتہائی مذمت اس حدیث میں بیان ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان خارج ہو جاتا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کے خلاف بندہ کام کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایسا کرے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تقاضۂ ایمان کے خلاف کام ہے۔ ایمان ایسے کام کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بظاہر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان نکل جاتا ہے کا مراد یہ کہ کمال ایمان نکل جاتا ہے یا نور ایمان نکل جاتا ہے ایسا کرنے سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کامل مومن نہیں رہتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کامل مومن نہیں رہتا ہے، یا ایمان کا جو نور ہے وہ نکل جاتا ہے۔ الفاظ جو ہے اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جب ایسا کام کرتا ہے تو خرج منہ الایمان، ایمان نکل جاتا ہے۔ اصل میں یہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کام کے کرنے سے مومن نہیں رہتا، بالکل ظاہری الفاظ کے یہ معنی ہیں۔ مگر ٹھیک اس سے پہلے ایک حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکفرہ بذنب، لا الہ الا اللہ کے قائل کو کسی گناہ کفر کے سوا کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہو۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ایک گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر کفر کے سوا کسی گناہ کے ارتکاب سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کی حدیث، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ حدیث دونوں میں تطبیق اس طریقے سے ہوگی، دونوں میں تطبیق اس طریقے سے ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ نور ایمان خارج ہو جاتا ہے یا کمال ایمان خارج ہو جاتا۔ کمال ایمان خارج ہو جاتا یعنی ایسا کرتے وقت وہ کامل مومن نہیں رہتا، یا یہاں پر یہ کہ اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کا ایک جز حیا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایمان بول کر کے اس کا ایک جز مراد لیا گیا ہے، وہ حیا، یعنی حیا ایمانی اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ غیرت ایمانی اس سے نکل جاتی، کیونکہ غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو
کل بول کر کے مراد کیا لیا گیا ہے؟ جز. خرج منہ الایمان ای خرج منہ حیاء الایمان، شعبۃ من الایمان ای الحیاء، ایمان کا ایک شعبہ نکل جاتا یعنی حیا اس سے خارج ہو جاتا. ٹھیک ہے. فکان فوق راسہ کالظلہ، تو یہ ایمان، نور ایمان خارج ہو جاتا یہ اس کے سر کے اوپر. بات سمجھ رہے؟ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کے شاگرد نے پوچھا، غالباً اکرمہ نے پوچھا کہ کیسے نکل جاتا، تو انہوں نے تشبیہ کر کے سمجھایا. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی. تو بہرحال یہ ایمان نکل جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح، سائبان کی طرح معلق رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایمان اس کے سر کے اوپر کیا ہے؟ ایک سائبان، شامیانہ چھتری کی طرح معلق رہتا ہے، یہاں تک کہ جب توبہ کر لیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کی طرف پلٹ آتا. دیکھیے حدیث کے الفاظ. فکان فوق راسہ کالظلہ، تو یہ اس کے سر کے اوپر، نور ایمان اس کے سر کے اوپر ظلہ کی طرح، سائبان کی طرح معلق رہتا ہے. سمجھ گئے؟ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ، پھر جب اس عمل سے باہر نکلتا ہے، اور توبہ کر لیتا ہے، رجع الیہ الایمان، تو وہ ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے. رواہ الترمذی، اس کی روایت امام ترمذی نے کی ہے اور ابو داؤد نے بھی کی ہے. الفصل الثالث، یہ تیسری فصل ہے. عن معاذ قال ہے، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، قال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والدیک وإن امراک ان تخرج من اہلک ومالک. حضرت معاذ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اوصا یوسی عیسیٰ، یہ اوصا فعل ماضی سے واحد مذکر غائب ہے، نون وقایا ہے، یا ضمیر مفعول بھی ہے. عیسیٰ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ تاکیدی حکم دینے کو. تاکیدی حکم دینے کو قرآن پاک میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے. تو اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 10 چیزوں کا حکم دیے، 10 باتوں کا حکم دیے. اوصانی، مجھے حکم دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 باتوں کا، 10 چیزوں کا حکم دیے. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا. یہ بات کئی بار گزر چکی. شرک اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے، ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے ان الشرک لظلم عظیم. کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا. ٹھیک ہے. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا. ان قتلت، اگرچہ تم قتل اور تحریک کے لیے پیش کیے جاؤ. ایک معنی یہ. دوسرا معنی، اگرچہ تمہیں قتل کیے جانے اور جلائے جانے کا خوف ہو، خطرہ ہو، پھر بھی تم شرک نہ کرنا. ایک منٹ. خطرہ جان یعنی جان کا خطرہ ہو تو اس وقت زبان سے کلمہ کفر بک دینا جائز ہے. بات سمجھ رہے؟ بشرطے کہ دل میں ایمان ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن.
مگر وہ شخص جو مجبور کیا گیا، بات سمجھ رہے ہیں، وہ شخص جو مجبور کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، درا حال ہے کہ اس کا دل مطمئن ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو اگر جان کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی گھڑی میں زبان سے کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اجازت ہے، جائز ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ تو اب کتاب میں ہے الا من اکرہ، کتاب کا مطلب قرآن مجید، وقلبہ مطمئن، تو یہاں پر جو یہ حدیث ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کتاب کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہاں مراد ہے قلبی کفر، مراد ہے قلبی شرک، مراد ہے کہ اگرچہ ایسا موقع آ جائے پھر بھی دل سے کفر نہ کرو۔ تو اب اس آیت جس کو ہم نے پڑھا اور اس حدیث کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، بات سمجھ رہے؟ ہاں، ایک دوسری بات، اجازت ہے، ایسا بک دینا جائز ہے، لیکن نہ بولنا یہ بہتر ہے، یہ عزیمت ہے۔ تو بکنے کی رخصت ہے اور نہ بکنے کی عزیمت ہے۔ تو ممکن ہے یہ حدیث اپنے ظاہر ہی پر ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت پر عمل کرنے کا حضرت معاذ کو حکم دیا۔ دونوں بات سمجھ میں آئی کیا بول رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ شیئا، کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھنا، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا، اگرچہ تمہیں قتل کیے جانے اور جلائے جانے کا خطرہ ہو۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا، اگرچہ تم قتل کیے جانے اور جلائے جانے کے لیے پیش کیے گئے ہو، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ دوسری بات، اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن میں ہے۔ قرآن پاک نے بیشتر مواقع جہاں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ میں والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی ہرگز نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ تم اپنے جان و مال سے نکل جاؤ، جان و مال سے نکل جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ دیکھو یہ حکم جو یہاں پر ہے، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ تمہیں حکم دیں کہ خارج ہو جاؤ اپنے کس سے؟ اہل سے، سمجھ رہے ہو؟ اہل، کبھی صرف بیوی پر بھی اہل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کبھی اہل کا لفظ بیوی اور بچے دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اگر بیوی یہاں پر مراد ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں حکم دے کس بات کا کہ اپنی بیوی سے خارج ہو جاؤ، یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تب بھی ان کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر یہی مراد ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو یہ حکم استحبابی ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ استحبابی ہے، ایسا کرنا مستحب ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اہل سے مراد بیوی اور بچے دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اہل کا لفظ صرف بیوی پر بھی بولا جاتا ہے اور بیوی اور بچے دونوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ ذرا بات سمجھو،
تو والدین اگر حکم دیں بیوی اور بچے پر زیادتی کا، ظلم کرنے کا، تو کیا ان کے حکم کی تعمیل ہوگی؟ جواب: ایسی صورت میں حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی والدین کی۔ ذرا بات سمجھو کیوں؟ کیونکہ بچہ، بیوی، ان پر زیادتی کرنا، بات سمجھ رہے، ان پر ظلم کرنا، یہ ظلم اور زیادتی ہے، گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اگر ظلم اور زیادتی کا حکم دے، مثلا یہ ہے کہ ماں باپ یوں کہیں کہ بیوی کو تم مارو بلا وجہ، تو یہ تو ظلم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے کو بلا وجہ مارو تو یہ ظلم ہے، اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ جائز طریقے سے والدین اگر تم کو حکم دیں اپنے اہل سے دستبردار ہونے کا جائز طریقے سے، تو ان کے حکم کی تعمیل کرو، مگر ناجائز طریقے سے اگر تم کو حکم دیں، بات سمجھ رہے کہ نہیں، ناجائز طریقے سے اگر تمہیں حکم دیں تو ایسی صورت میں ان کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے حکم کی تعمیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کو فروغ دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ظلم اور زیادتی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے، لا طاعت فی معصیت اللہ۔ تو اس بیان کا حاصل یہ ہے کہ ان کا حکم، والدین، باپ ماں یا دونوں میں سے کسی ایک کا حکم اگر جائز ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تمہاری بیوی اور بچے کے بارے میں، تو ان کی نافرمانی نہ کرو، جائز طریقے سے حکم دے رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمہارا بچہ ایسا ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو دکھ دیا، سمجھ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیں کہ اس کو گھر سے باہر کر دو، تو یہ جائز ہے۔ ایسی صورت میں اس کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں ہے بلا وجہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، بچے ہیں یا بیوی ہیں اور حکم دیں کہ ان کے اوپر زیادتی کرو، تو ایسے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ اپنے والدین کی ہرگز نافرمانی نہ کرو، اگرچہ تمہارے والدین تم کو اپنی بیوی سے نکلنے اور اپنے مال سے نکلنے کا حکم دیں۔ بات سمجھ گئے؟ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ جان بوجھ کر کوئی فرض نماز ہرگز نہ چھوڑو۔ بات صاف ہے، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر کوئی فرض نماز کو چھوڑتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ فرض نماز کو جو شخص ادا کرتا رہتا ہے، پابندی سے ادا کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کے ضمان، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت میں رہتا ہے، مگر جان بوجھ کر کے کوئی بھی شخص فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی ذمہ داری اور اس کے ضمان میں نہیں رہتا ہے۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ شراب نہ پیو، ہرگز شراب نہ پیو۔ شراب سے مراد یہاں شراب تو ہے ہی جسے شراب کہا جاتا ہے، اور اس سے یہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے ہر وہ چیز جس کے پینے سے عقل
جاتی رہے، خواہ وہ شراب ہو، خواہ وہ ہمارے ہندوستان میں تاڑی ہو، یا بھنگ جیسی ایسی چیز، ایسا بھنگ ہو کہ اس کے کھانے سے عقل جاتی رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ہرگز نہ پیو، کیونکہ یہ ہر بدی کی جڑ ہے، ہر بدی کی جڑ ہے۔ کیونکہ پینے سے ہوتا کیا ہے، عقل پہ پردہ چڑھ جاتا اور اچھی اور بری چیز میں تمیز نہیں رہتی ہے، اچھی اور بری چیز میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور گناہ سے بچو، ایاک والمعصیہ، اور گناہ سے بچو، خواہ وہ چھوٹا گناہ ہو یا خواہ بڑا گناہ ہو۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ ایاک والفرار من الزحف، اور جنگ سے بھاگنے سے بچو، جنگ سے، سمجھ رہے ہیں، جہاد سے بھاگنے سے بچو۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ مر کٹ رہے ہوں، یعنی میدان جنگ میں ہو، لمبی گفتگو نہیں کرتا، میدان جنگ میں ہو اور تمہارے ساتھی مر کٹ رہے، ایسی صورت میں بھی میدان جنگ چھوڑ کر کے نہ بھاگو، ذرا ٹھہرو۔ میدان جنگ چھوڑ کر کے، یہ حکم جو یہ ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کر کے نہ بھاگو اگرچہ تمہارے ساتھی مر کٹ رہے ہوں۔ کیونکہ ایک شخص بھاگے گا تو دوسرے میں بھی بددلی پیدا ہوگی اور شکست یقینی ہو جائے گی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایسے وقت میں بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ انفرادی ممانعت ہے، لیکن سب مل کر کے اگر پسپا ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حکم استحبابی ہے، مستحب یہ ہے کہ ایسے وقت میں نہ بھاگو، کیونکہ میدان احد میں، سمجھ رہے ہیں، جنگ احد میں جب مسلمانوں کی یقینی فتح شکست میں بدل گئی، بات سمجھ رہے کہ نہیں، یقینی فتح کس میں بدل گئی؟ شکست میں بدل گئی، تو صحابہ کرام میدان جنگ سے بھاگنے لگے، تو بھاگ کر کے وہ گنہگار نہیں ہوئے اس بھاگنے کی وجہ سے۔ ہاں، گناہ اور غلطی جو ہوئی، گنہگار جو ہوئے تھے، صرف وہ لوگ ہوئے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ کے پاس رکھا تھا اور وہاں سے وہ ہٹ گئے تھے۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے فتح ہو یا شکست، 50 لوگوں کو ایک درہ ہے، پہاڑ کا ایک حصہ جہاں سے پیچھے سے دشمن کی فوج آ سکتی تھی، وہاں تیر اندازوں کو رکھ دیے، بولے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ مگر انہی لوگوں کی غلطی کی وجہ سے فتح ہو چکی تھی، پورے میدان پہ جیت ہو چکی تھی۔ جب دیکھے کہ جیت ہوئی تو درہ پہ جو لوگ تھے سوائے 4-5 کے، سب چھوڑ کر 10 لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سب جیت ہو گئی، چلو مال لٹیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ درہ چھوڑ دیے۔ ادھر سے مشرکین کے گروہ سے، سمجھ رہے ہیں، خالد اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، دیکھے وہ علاقہ خالی ہوا، بھی پلٹ کر کے حملہ کیے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو مطلب یہ کہ صرف وہ لوگ گنہگار ہوئے تھے، باقی جو لوگ بھاگے وہ گنہگار نہیں ہوئے، مگر اللہ رب العزت نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو بھی اللہ رب العزت نے بعد میں کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ بہرحال تو یہ حکم استحبابی ہے کہ لوگ مر کٹ رہے ہیں پھر بھی میدان جنگ سے نہ بھاگو، نہ بھاگنا مستحب ہے۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ، اور جب لوگوں کو وبائی موت پہنچے اور تم ان کے درمیان میں ہو تو ثابت قدم رہو۔ اس بات کو سمجھ لو، 1 منٹ کی بات ہے، یعنی تم کسی گاؤں، کسی بستی، کسی علاقے، کسی شہر میں ہو اور وہاں کوئی وبائی موت آ گئی ہو، جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے آئی ہوئی تھی کرونا جی، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ایسی کوئی وبائی موت لوگوں کے درمیان آ جائے
تم وہاں ہو تو اس جگہ چھوڑ کر کے بھاگو نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کہیں ایسی کوئی وبائی بیماری آئی ہوئی ہو جس میں لوگ مر رہے ہوں تم وہاں نہیں ہو تو وہاں جاؤ بھی نہیں۔ کہتے ہیں اذا اصاب الناس موت، جب لوگوں کو وبائی موت پہنچے اور تم لوگوں کے درمیان میں ہو تو وہاں ثابت قدم رہو، وہیں رکے رہو، وہاں سے دوسری جگہ نہ جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ختم ہوئی۔ 10 باتوں کا حکم دیے، 10 باتوں میں سے 8ویں ایک بات یہ بھی ہے کہ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بال بچوں پر خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ بات سمجھ گئے؟ آگے چلیں۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور اپنے بال بچوں سے تربیت کی چھڑی اٹھاؤ بھی نہیں۔ اپنے بال بچے سے تربیت کی چھڑی، سمجھ گئے اتنی سی بات؟ آگے بڑھیں۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنے بال بچوں کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہو۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کی روایت کی ہے۔ بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ایک حدیث اور ہے۔ وعن حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہ نفاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج یا تو کفر ہے یا ایمان ہے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کی روایت کی ہے۔